تھے، قرآن کے نازل ہونے سے کیا کرتے تھے؟ شدت تکلیف محسوس کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شدت محسوس کرتے تھے۔ چلیے، تو وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، جب جبریل وحی لے کر اترتے اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ کانا مما یحرک شفتیہ، کیا کرتے؟ قرآن کے نازل ہونے کے وقت اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ مطلب مسئلہ یہ حاصل کلام کیا ہے کہ جب جبریل قرآن لے کر اترتے اور سرکار پر قرآن پڑھتے تو ہمارے نبی جلدی یاد کرنے کی خواہش میں جبریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ بالکل اسی کے ساتھ پڑھتے تھے، اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ تو یہاں سرکار کو شدت محسوس ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی، ایک تو وحی کا بار جو آپ نے پیچھے پڑھا کہ وحی کا بوجھ کتنا زیادہ تھا، ایک وہ، دوسرے قرآن پاک جب جبریل پڑھتے تو اسے غور سے سننا، پھر اسی پڑھے پر برابر پڑھنا، تو اس کی وجہ سے سرکار کو بڑی شدت محسوس ہوتی تھی، بہت ہی کیا ہوتی تھی؟ شدت محسوس ہوتی تھی۔ سرکار اپنے ہونٹوں کو ہلاتے رہتے تھے اور بیٹھنے والے لوگ ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتے بھی تھے کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو اس سے سرکار کو شدت محسوس ہوتی تھی۔ ایسا کیوں کرتے تھے سرکار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وحی کا کوئی حصہ چھوٹ جائے، کچھ بھول جائے، تو اس لیے آپ ساتھ میں پڑھتے تھے جلدی یاد کرنے کی خواہش میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جلدی یاد کرنے کی خواہش میں قرآن کے نزول کے وقت اپنے ہونٹوں کو آپ حرکت مت دیا کرو۔ اب یہاں پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انا احرکہما، میں بھی اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں، میں بھی اپنے ہونٹوں کو تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں۔ کیسے ہلاتا ہوں؟ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ اب حضرت ابن عباس سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے پیارے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر شہید رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں وقال سعید، اور سعید ابن جبیر فرماتے ہیں انا احرکہما، انا احرکہما، میں بھی تمہارے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں، کما رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحرکہما، جس طرح میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ فحرک شفتیہ، تو سعید ابن جبیر نے بھی اپنے ہونٹوں کو ہلایا۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ بیچ میں جو اتنی عبارت ہے وہ ایک الگ ہے، وہ تعلق یہاں سے ہوگا، آپ جوڑیں۔ کہتے ہیں یہاں سے جو کانا مما یحرک شفتیہ، ہاں، فانزل اللہ تعالی، سرکار ہونٹوں کو ہلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بیچ میں اتنی بات حضرت ابن عباس کی اپنی ہے اور سعید ابن جبیر کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹ کو ہلاتے ہوئے دیکھا، تمہارے لیے میں بھی ویسے ہی ہلاتا ہوں کہ تم بھی دیکھ لو۔ اور حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ابن عباس کو ہلاتے ہوئے دیکھا، میں بھی تمہارے لیے ہلاتا ہوں۔ ہوا کیا تھا اس وقت؟ فانزل اللہ تعالی، جب ہمارے نبی جبریل کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ، لا تحرک بہ لسانک، اے محبوب اپنے ہونٹ کو جبریل کے ساتھ قرآن کے نزول کے وقت مت ہلاؤ، لتعجل بہ، جلدی یاد کرنے کے خواہش میں، انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اے محبوب ہمارے ذمہ ہے قرآن کو جمع کر دینا اور اس کا پڑھنا، بے شک ہمارے ذمہ ہے قرآن کو جمع کر دینا، اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمہ ہے قرآن کا جمع کر دینا، محفوظ کر دینا، قرآن اور اس کا پڑھ دینا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جمع کر دینا کا مطلب جمعہ لک فی صدرک،
اے محبوب ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا. کہاں؟ تمہارے سینے میں، تمہارے سینے میں، وہ آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یہ ہمارا ذمہ ہے. وَتَقْرَأَهُ، اور اس کا بیان کرنا جب تم اس کو پڑھ چکے، اس کا پڑھ دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو پھر جب ہم پڑھ چکے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پیروی کریں. قال، حضرت ابن عباس کہتے ہیں فَاسْتَمِعْ لَهُ وَانصِتْ، ہمارے پڑھے ہوئے کی پیروی کریں اور اسے پڑھیں. اس کا مطلب کیا؟ فَاسْتَمِعْ لَهُ، جب ہم پڑھیں تو اسے غور سے سنو. وَانصِتْ، اور چپ رہو. اور کیا رہو؟ چپ رہو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیں. پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے. یعنی کیا؟ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں. ثم ان علینا ان تقرأه، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اسے پڑھتے رہیں. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمارے نبی کی حالت کیا تھی؟ اذا اتاہ جبریل، جب جبریل آتے، استمع، تو غور سے آپ سنتے. فاذا انطلق جبریل، پھر جب جبریل چلے جاتے، قرأہ النبی کما قرأہ، تو جبریل کے جانے کے بعد ہمارے نبی اسے پڑھتے جس طرح کی جبریل پڑھتے تھے، جیسے کہ جبریل پڑھتے تھے. اب اس کو وضاحت کے ساتھ اس کی توضیح، یہ ترجمہ ہو گیا. اب اس کی توجیہ، حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سورہ قیامہ کی آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ کیا آیت کریمہ؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ واذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، ہے نا، انا علینا جمعہ وقرآنہ. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ. یہ قرآن سورہ قیامہ کی آیت ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سرکار کو اس وقت جو ہے تنزیل کے وقت سرکار کو شدت محسوس ہوتی تھی. کیوں شدت محسوس ہوتی تھی؟ اس لیے کہ ایک تو وحی کا بوجھ، دوسرا یہ کہ جبریل پڑھتے تھے اسے غور سے سننا، پھر اسی پڑھے کو برابر انہی کے حرف بحرف منہ زبان سے ادا کرنا. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سرکار کو شدت محسوس ہوتی تھی. حضرت ابن عباس اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے، تو شاگردوں سے حضرت ابن عباس نے فرمایا، معاملہ حضرت ابن عباس کیا بتا رہے ہیں کہ جبریل جب قرآن پڑھتے تو سرکار بھی قرآن کو پڑھتے. تو اس وقت سرکار جب پڑھتے تو ہونٹ ہلتا تھا اور صحابہ اسے دیکھتے تھے. اس وقت شدت محسوس ہوتی تھی. شدت کی وجہ ہم نے بتا دی، 2-3 بار ہم نے ذکر کر دیا، پھر ایک بار سن لیں. ایک تو وحی کی کا بوجھ، دوسرے غور سے سننا، تیسرے جبریل کے پڑھے پر ایک ایک حرف پر پڑھتے جانا. یہ شدت سرکار کو محسوس ہوتی تھی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت سرکار جب وحی کے نزول کے وقت پڑھتے تھے جبریل کے ساتھ تو جس طرح ہونٹ ہلاتے تھے، اے شاگردوں، اپنے شاگردوں سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی تم کو ویسے ہی ہونٹ ہلا کے دکھاتا ہوں جیسا کہ سرکار کو ہم نے ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا تھا. اب یہ ابن عباس کون ہے؟ یاد رہے کہ ہجرت کے بعد آپ پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے حضرت ابن عباس؟ ہجرت کے بعد پیدا ہوئے. یہ ہم بتانا ضروری ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں. آپ ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، حضرت عباس کے شہزادے ہیں. آپ کو ابو الخلفاء کہا جاتا ہے. خلفائے بنو عباسیہ جتنے ہوئے سب آپ کی اولاد سے ہوئے ہیں. آپ کو حبر امت، ترجمان القرآن کا لقب دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے آپ کے لیے دعا بھی فرمائی تھی. آپ جب انتقال کر گئے تو آپ کی نماز جنازہ جب کفن تیار کیا گیا تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ کفن میں ایک سفید پرندہ آ کر گھس گیا اور لوگوں نے بہت تلاش کیا مگر وہ پرندہ نہیں ملا. آپ کی نماز جنازہ حضرت محمد ابن حنفیہ نے پڑھائی
جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں دوسری جوزہ سے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس میں کہتے ہیں کہ جب وہ پرندہ اندر آیا اور ڈھونڈا لوگوں نے ملا نہیں، تو اس وقت جو ہے غیب سے ایک آواز آئی جو سب نے سنی۔ وہ کیا آواز تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنی رب کی طرف واپس ہو اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ حضرت ابن عباس، ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ حدیث پاک میں آپ چنیں گے، چونکہ علمی بحث ہے تو یہ جاننا ضروری ہے، عباد الاربعہ ایک بولا جاتا ہے، عباد الاربعہ یعنی وہ چار لوگ جن کا نام عبداللہ ہے۔ تو جب حدیث پاک میں پڑھتے وقت عباد الاربعہ کا نام آتا ہے تو وہاں پر ایک عبداللہ، یہ عبداللہ ابن عباس جنہیں ابن عباس کہا جاتا ہے، یہ مراد ہوتے ہیں، دوسرے عبداللہ ابن عمر مراد ہوتے ہیں، تیسرے عبداللہ ابن زبیر مراد ہوتے ہیں، اور چوتھے عبداللہ ابن عمرو بن عاص مراد ہوتے ہیں۔ یہ چار ہوئے۔ لیکن احناف کے نزدیک جب عباد الاربعہ بولا جاتا ہے تو وہاں پر مراد ایک عبداللہ ابن عباس یہ، اور دوسرے عبداللہ ابن عمر، تیسرے عبداللہ ابن زبیر، اور چوتھے عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص نہیں مراد ہوتے احناف کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک عباد الاربعہ میں عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی جگہ پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد، اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں ابتدائے وحی کی ہیں، اور وحی کی ابتدا مکہ شریف میں ہوئی۔ سرکار کو یہ ابتدا کی بات ہے، جب جو ہے تنزیل میں قرآن پاک کے نزول میں سرکار جبریل کے ساتھ پڑھتے تھے جو تکلیف ہوتی تھی، تو حضرت ابن عباس تو اس وقت تھے نہیں۔ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے صحابہ سے سنا، یا یہ کہ سرکار نے بیان فرمایا۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر، کہ خود صحابہ سے آپ نے سنا جن سے سیکھا، یا ایک کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو بتایا۔ اب یہاں پر چند چیزیں ہیں۔ اللہ کیا فرماتا؟ ثم انا علینا بیانہ۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اے شاگردوں، میں تمہیں ہونٹ ہلا کے ویسے دکھاتا ہوں۔ پھر آپ کے شاگرد سعید ابن جبیر اپنے شاگردوں سے پڑھا رہے تھے، تو اپنے شاگردوں سے کہا میں تمہیں ہلا کے بتاتا ہوں، جس طرح کی حضرت ابن عباس کو ہم نے ہلاتے ہوئے ہونٹ دیکھا ہے، ہم بھی تمہیں ہلا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کو اصطلاح میں حدیث مسلسل بتحریک الشفتین کہتے ہیں۔ اصطلاح ہے مسلسل بتحریک الشفتین۔ شفتین دونوں شفت کے معنی ہونٹ کے ہوتے ہیں، تحریک کے معنی ہلانا۔ مسلسل یعنی یہ سلسلہ برابر چلا آ رہا ہے، کہ ایک راوی نے جو حدیث روایت کرنے میں عمل کیا، دوسرا راوی جب اس سے روایت کرے وہ بھی عمل کرے، تیسرا راوی جب روایت کرے وہ بھی عمل کرے، چوتھا راوی جب اس کو روایت کرے تو اسے وہی عمل کرے۔ تو اس حدیث کی روایت میں صحابہ جس راوی نے روایت کیا، جب اس حدیث کو روایت کرتا تو وہ ہونٹ ہلا کر اپنے شاگردوں کو بتاتا کہ دیکھو سرکار یوں حدیثوں کو ہلاتے تھے۔ سبحان اللہ! آپ سوچئے صحابہ کرام نے کتنی دیانت داری۔ ہم نے کہا نا، اسلام کے اصول ایسے پاکیزہ بنیادوں پہ قائم ہیں کہ جہاں پر اسلام کی بنیادوں کو قائم کرنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اتنا بڑا احسان امت مسلمہ پہ کیا ہے، سرکار کی ایک ایک اداؤں کو کیچ کیا ہے، ایک ایک اداؤں کو۔ دنیا میں کوئی ایسا رہبر نہیں گزرا جس کی ہر ادا کو ان کے ماننے والوں نے جو ہے کیچ کیا ہو، محفوظ کیا ہو اور اسے روایت کیا ہو۔ سوچئے کہ ہونٹ کے ہلانے کو بھی جب اس حدیث کو صحابہ روایت کرتے ہیں تو اس ہونٹ کے ہلانے کی کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی محفل میں مسکراتے تھے تو صحابہ کرام اتنا احتیاط کرتے تھے کہ روایت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جب سرکار فلاں جگہ موجود تھے، آپ ایسا ایسا فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ نے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تبسم رسول اللہ صلی اللہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار مسکرائے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تبسم کو
کسی صحابی نے کبھی زہق سے تعبیر نہیں کیا، زہق کو کبھی کسی صحابی نے قہقہ سے